ہیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ معراج کا واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، میں نے آج اس کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھنی، میں نے اس معراج سے ملنے والے کچھ اسباق آپ کے سامنے رکھنے ہیں جن سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ساتھ ایک سواری لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل مکہ کے اس رویے سے جو دل برداشتہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اطمینان خاطر کے لیے آپ کو اپنے ہاں بلا کر آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کے اطمینان کا سامان کیا ہے۔ آج آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا جائے گا، اللہ رب العزت سے آپ کی ملاقات کرائی جائے گی، یہ وہ کیفیت ہے، اور اس روانگی کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ آپ کا دل سینہ مبارک وہاں پہ شق کیا گیا، سینہ مبارک کھولا گیا، اس کو زمزم شریف سے دھویا گیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کے توسط سے ایک نورانی کیفیات جو ہیں وہ اس سینے میں رکھ کر اس سینے کو پھر بند کر دیا گیا، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری پر سفر شروع کیا جس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں حد نگاہ ہوتی ہے ایک انسان کی، اتنی تیزی سے یہ سفر ہوا، اور یہ 1500 کلومیٹر کا سفر مکہ مکرمہ سے فلسطین تک، اور اگر ڈائریکٹ سیدھی لائن سے کھینچا جائے تو 1200 کلومیٹر کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحات میں طے کیا، اور بیت المقدس پہنچ کر وہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور وہاں سے آسمان کی طرف آپ کا سفر شروع ہوا، اور ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، 7 آسمانوں پہ بعض حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سے ملاقات ہوئی، تا آ کے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اللہ رب العزت کے عرش پر حاضری ہوئی، اور وہاں سے پھر واپسی کا سفر ہوا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہمارے لیے اس امت کے لیے جو تحفہ دیا اس معراج کا، وہ نماز تھی۔ نماز سے ہم کتنے وابستہ ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ وہ تحفہ ہے کہ باقی تعلیمات زمین پہ دی گئیں، یہ تعلیمات آسمان پہ دی گئیں، اور آسمان پہ بلا کے نماز کا تحفہ دیا گیا۔ ہم کتنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی کا سفر ہوا، بیت المقدس پہنچے دوبارہ، یہاں آ کے حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی امامت فرمائی، اور وہاں سے پھر واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں جب آئے اور لوگوں کو بتایا کہ آج کی رات میں مجھے بیت المقدس فلسطین کا سفر کرایا گیا اور وہاں سے آسمانوں کا سفر کرایا گیا، وہی اہل مکہ جو پہلے آپ کا اور طرح مذاق اڑایا کرتے تھے، اب انہوں نے اس طرح مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ہم تم سے پہلے نہیں کہتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کے جملے کہے کہ یہ تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے جسے ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ دیکھو آج یہ کہتا ہے کہ 1500 کلومیٹر کا سفر جو ہم لوگ 1 ماہ میں طے کرتے ہیں، انہوں نے راتوں رات طے کر لیا، چلے بھی گئے۔ 1 مہینے کا سفر جو ہم واپس آتے تھے وہ چند لمحات میں واپس بھی آ گئے، پھر کہتے میں آسمانوں پہ بھی گیا، دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہی مذاق لے کر وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ابوبکر دیکھو تم اس پہ جان دیتے ہو، تم اس پہ مال قربان کرتے ہو، ہر چیز اس پہ قربان کرتے ہو، آج دیکھو وہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا تم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ مشہور زمانہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ساری باتیں میرے یہ دوست ارشاد فرماتے ہیں تو میں بلا چون و چرا تسلیم کرتا ہوں کہ وہ سچ کہتے ہیں۔ یہی وہ مقام تھا جس کی بنیاد پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب صدیق ملا۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جو ہم میں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ مقام صدیقیت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو بات پہنچ جائے ہم اس میں یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ تو پھر ہماری عقل نہیں مانتی۔ اگر ہم یہ کہیں گے ہماری عقل نہیں مانتی تو یہ اہل مکہ کے کفار
والی سوچ ہوگی اور وہ قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول سوچ وہ ہے جو مقام صدیقیت والی ہے، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے کہ اگر اللہ نے کہا تو سچ کہا، اللہ کے نبی نے کہا تو سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے بارے میں وہ مقام، وہ جذبہ عطا فرمائے تاکہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہو جائے اور ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کے علم بردار ہوں، نہ کہ ان لوگوں کے مشن کے علم بردار ہوں جو کفار تھے، اہل مکہ تھے، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس بات کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ ہمیں وہ مقام صدیقیت اس سے وابستہ کرے اور اہل مکہ والے اس عقل پرستی کے انجام سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہاں اس پورے کے پورے سفر میں جو ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں، آئیے ان اسباق کو ہم سیکھتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنے ایمان کو بچانے کا فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ آج سے کچھ پہلے جب یہ آپریشن کا تصور نہیں تھا تو چند یعنی کہ آپ 100-150 سال لگا لیجئے، اس سے پہلے وہی لوگ جو عقل پرست تھے، جو کہتے تھے دیکھو ہم تو وہ بات مانیں گے جس سے ہماری عقل مانے گی، جس سے ہماری عقل نہیں مانے گی ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا گیا، سینہ مبارک چیرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو سی دیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سینے کو کاٹ دیا جائے انسان مر جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کھول کر دوبارہ بند کر دیا جائے اور پھر سینہ بند ہو جائے؟ جب تک آج کے دور کے آپریشن کا تصور ہماری نظروں میں عام نہیں تھا تو یہی وہ لوگ جو اپنے عقل پرست ہونے کے دعوے کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جس بات کو ہماری عقل مانے گی اس کو ہم تسلیم کریں گے، جسے عقل نہیں مانے گی اسے ہم تسلیم نہیں کریں گے، تو وہ اسی شق صدر کے واقعے پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے دیکھو یہ بات غلط ہے۔ آج کے دور میں آپ خود اندازہ فرمائیے کیا یہ غلط تھا یا ان کی عقل کے فیصلے غلط تھے؟ تو یوں آج کے دور میں بھی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جو لوگ اپنی عقل پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بنیاد پر اسلامی عقائد، اسلامی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، حقیقت میں عقل کی محدودیت وہ چیز ہے کہ جس میں اگر کوئی بات ان کی عقل میں نہیں آ رہی، آج نہیں آ رہی، تو یہ ان کی عقل کی نارسائی ہے، یہ حقیقت سے دوری نہیں ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ فرما دیجئے روح میرے اللہ کا ایک حکم ہے اور روح کے بارے میں تمہیں بہت تھوڑی معلومات دی گئی ہیں۔ آج ایک شخص کھڑا ہے، باتیں کر رہا ہے اور قریب ہی کوئی فوت شدہ انسان وہ رکھا ہوا ہے، اس کی لاش ہے، اس کا جسم پڑا ہوا ہے، اس کے پاس سر بھی ہے، پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، سب چیز ہیں، لیکن وہ ہلنے پر قادر نہیں اور یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، اس میں روح ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ روح کیا چیز ہے؟ روح وہ حقیقت ہے جو زندگی موت کا ہمیں فرق بتاتی ہے، لیکن اس روح کے بارے میں ہم انہیں عقل پرستوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ دیکھو زمین و آسمان کا فرق ہے، زندگی موت کا فرق ہے، اب تم بتاؤ وہ روح کیا چیز ہے؟ تو روح کے بارے میں تو کچھ ان کے پاس علم نہیں ہے نا۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ چونکہ روح کو ہماری عقل تک تسلیم نہیں کرتی لہٰذا ہم نہیں مانتے اس کو، روح کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اس مردے کو اٹھاؤ نا، یہ چلے پھرے، باتیں کرے، کاروبار کرے، بزنس کرے، دکان میں بیٹھے، ڈاکٹر ہے تو علاج کرے، انجینئر ہے تو مکان بنائے، کوئی اور کمپیوٹر چلائے، بھئی یہ کیوں نہیں چلا رہا؟ تمہاری عقل آج کہاں گئی؟ اللہ نے فرما دیا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، اس سے زائد نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے ہم کہیں کہ یہ خلاف عقل ہو گیا، نہیں، یہ ہماری عقل کی رسائی سے اوپر کی چیز ہے۔ بیائی نہیں اسی طرح اگر بعض چیزیں ہمیں اپنی کم علمی کی وجہ سے یا ہمیں اپنی معلومات کی قلت کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا انکار کر دیں، اس کا علاج ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہے۔ اللہ نے فرما دیا سچ، اللہ کے نبی نے فرما دیا سچ، تو یہ ایمان جب ہم لائیں گے یہ ہے ایمان کی حفاظت کا وہ پہلو۔ اور اگر ہم عقل پرستی پر چلیں گے تو پھر کل کچھ عقل کہتی تھی، آج عقل کچھ کہتی ہے۔ کل کو کہتی تھی کیسے ہو سکتا ہے انسان کا سینہ چیر دیا جائے اور بعد میں زندہ رہے، کہتی ہے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں آپ نے دیکھ لیا۔ اگلی بات آپ دیکھیے، انہوں نے اعتراض کیا کیا کہ جی دیکھیں آپ یہ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کا سفر آپ نے چند لمحات میں طے کر لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ ایک عرصے تک یہی اعتراض
جو اہل مکہ نے کیا تھا یہ وہی ملحد اور عقل پرست بھی کرتے رہے۔ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا سفر چند لمحات میں طے ہو جائے اور پھر وہاں سے واپسی بھی ہو جائے، گویا 2 مہینے کا سفر چند لمحات میں طے ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اسی بنیاد پر وہ اس سفر پر اعتراض کیا کرتے تھے اور معراج کا انکار کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں انسان نے اپنے محدود وسائل سے ایسے آلات ایجاد کر لیے، ایسی سواریاں ایجاد کر لیں جو آواز کی رفتار سے چلتی ہیں، اور یہ جو آپ کے ہوائی جہاز ہیں یہ تو عام ہوائی جہاز ہیں جو ایک بڑی ہلکی رفتار سے چلتے ہیں، لیکن ایسے جنگی جہاز جو بہت تیز رفتار سے چلتے ہیں وہ ان جہازوں کو کہیں پیچھے چھوڑتے ہیں اور وہ چند لمحات میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انسان نے اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے تیار کی ہے، تو وہ جو عقل دینے والا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے مخلوق کو، اپنے بندے کو جہاں جب جیسے جتنے وقت میں لے جانا چاہے؟ کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر اللہ سے زیادہ قدرت آ گئی؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وہ بات تھی جس پہ اعتراض کیا جاتا تھا آج سے کچھ 100 سال پہلے تک، یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا طویل سفر یکدم ہو جائے؟ ایسی سواری کس نے ایجاد کر لی؟ ایسی سواری کہاں آ گئی؟ وہ سواریاں آج ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اس عقل پرستی کی بنیاد پر کیے جانے والے اعتراض کا معیار کیا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ یہ ہے عقل پرستی کا معیار۔